والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ پچھلے درس میں ہم نے ایمان اور کفر کے بارے میں چند بنیادی باتوں کو جاننے کی کوشش کی کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور کفر کیا ہے، اور سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا تھا کہ ایمان نام ہے ان چیزوں کو صدق دل سے ماننے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل کر آیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو حق جاننا، سچا جاننا، یہ ایمان کہلاتا ہے، اور جاننا یہ دل کا کام ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ تو جو شخص اپنے دل میں ان چیزوں کو قلب سے ان چیزوں کی تصدیق کرے گا تو گویا کہ وہ فعل ایمان کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اس فعل کے ارتکاب کی صورت میں اس کو مومن قرار دیا جائے گا، اور اصلاً تصدیق بالقلب ہی ایمان ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، جو کچھ دل میں ہے اس کا زبان سے اقرار کرنا، یہ اقرار باللسان اجرائے احکام اسلام کے لیے ضروری ہے۔ یعنی جب تک ہم اپنے اسلام کو اپنی زبان سے ظاہر نہیں کریں گے تو سامنے والا کیسے سمجھے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، اور پھر وہ سامنے والا شخص ہم سے مسلمانوں والا سلوک کیسے کرے گا۔ مسلمان کے حقوق میں سے ہے کہ اس کو ابتداءً سلام کیا جائے، اسی طرح اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اس کا انتقال ہو جائے تو تجہیز و تکفین کا انتظام اور اسے دفن کرنا۔ کیا کبھی آپ کسی غیر مسلم کے جنازے میں اس طرح سے شریک ہوتے ہیں کہ سارے اہتمام آپ کرتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وہ مومن نہیں ہے اور نہ ہی مسلمان ہے، نہ اس کے دل میں تصدیق ہے۔ جب دل میں تصدیق نہیں ہے تو مومن نہیں ہے، اور زبان پر اقرار نہیں ہے تو مسلم نہیں ہے، نہ وہ مسلم ہے نہ مومن ہے۔ لہذا ہم اس سے مسلمانوں والا سلوک نہیں کرتے، ہم اسی سے مسلمانوں والا سلوک کرتے ہیں جو اپنے دل میں موجود ایمان کی، جس کو ہم تصدیق سے تعبیر کرتے ہیں، لفظوں کی شکل میں اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے۔ تو دل میں تصدیق موجود ہو تو اس تصدیق کے موجود ہونے کی وجہ سے ہم مومن کہلاتے ہیں، اور جب اس تصدیق کا اظہار ہم اپنی زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں، جس کو اقرار باللسان کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم مسلم کہلاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں تصدیق موجود ہے اور اسے کسی بھی سبب سے اقرار باللسان کا موقع میسر نہیں آیا تو وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے اور جنت میں جائے گا، کیونکہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور وہ موجود ہے، اور وہی نجات کا اصل مبنی ہے، دار و مدار نجات کا اسی پر ہے۔ تو لہٰذا چونکہ اس کے دل میں تصدیق موجود ہے، لہٰذا اس تصدیق کی بنا پر وہ ناجی ہے اور جنت میں جائے گا، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس سے مسلمانوں والا سلوک نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ دونوں چیزوں کا، یعنی اسلام کا اور ایمان کا فرق آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ایمان کا تعلق تصدیق قلبی کے ساتھ ہے۔ جب ہم دل میں تصدیق رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم مومن کہلاتے ہیں، اور جب ہم زبان سے اقرار کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم مسلم کہلاتے ہیں۔ تو جس کے دل میں تصدیق ہے تو تصدیق کی وجہ سے اس کا نام ہے مومن، اور اس نے زبان سے اقرار بھی کر لیا تو اس اقرار کی وجہ سے اس کا نام ہے مسلم۔ تو الحمدللہ ہمارے دل میں تصدیق بھی ہے اور ہم اقرار بھی کرتے ہیں، تو ہم مومن بھی ہیں تصدیق قلبی کی وجہ سے، اور اقرار کی وجہ سے مسلم بھی ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے دل میں تصدیق تو ہے لیکن اسے اظہار کا موقع نہیں ملا، تو وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے یا نہیں ہے؟
اور چونکہ ہم دل چیر کر دیکھ نہیں سکتے کہ اندر کیا ہے، تو وہ مسلم نہیں ہے، کیونکہ اقرار ہوگا تو مسلم کہیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کہیں گے۔ اور پھر ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تصدیق نہیں ہے، اندر کفر بھرا پڑا ہے، اور وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے، تو ہمیں تو دل کا حال معلوم نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم ظاہر کے مکلف ہو، ظاہر کو دیکھو اور ظاہر کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرو۔ ہمارے سامنے اگر کوئی شخص اپنا اسلام ظاہر کرے گا تو اس اقرار کی وجہ سے ہم اسے مسلم مانیں گے، مومن ہے یا نہیں ہے یہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جب بارگاہ میں جائے گا اور ہمیں تو دھوکہ دے دے گا وہ، لیکن کیا اللہ کو معاذ اللہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس چھلنی سے تو جب وہ گزرے گا تو ایمان نہیں ہوگا تو وہ روک دیا جائے گا۔ تو بہرحال اس فقط اقرار کی وجہ سے وہ مسلم کہلاتا ہے، مومن نہیں کہلاتا۔ اور حضور کے دور میں اس طرح کے لوگوں پر منافق کا اطلاق کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ضرور ہوں گے، لیکن چونکہ جب حضور کا دور، حضور فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، تو اس میں منافق موجود تھے، تو آج کیسے نہیں ہوں گے؟ لیکن ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے، اس کے دل میں تصدیق ہے یا نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے اور وہی فیصلہ فرمائے گا۔ تو یہ میں نے ایک امتیاز آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے ایمان کیا ہے تو آپ کہیں گے تصدیق قلبی کا نام۔ آپ کو کوئی کہے اسلام کیا ہے تو آپ کہیں گے اقرار باللسان کا نام ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے کفر، جو بالکل اسلام کی ضد ہے، ایمان کی ضد ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ضد کا مطلب کیا کہ بالکل جسٹ اپوزٹ ایمان ہے، جو کچھ حضور لے کر آئے، یعنی ضروریات دین کو حق تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو اب کفر کی تعریف آپ خود بنا لو کہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کرنا یا پورے دین ہی کا انکار کر دینا، یہ اسلام انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو کفر کی تعریف میں ایک لفظ یہ ذکر کیا جاتا ہے ضروریات دین، کہ ضروریات دین کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ضروریات دین کا انکار یا توہین کرنا یا تکذیب کرنا یا ان کی کسی یقینی علامت کو اختیار کرنا، کہ ایسی چیز کو اختیار کرنا جو ضروریات دین کی توہین بنتی ہو یا انکار بنتی ہو یا مذاق اڑانا بنتا ہو۔ ہم آسانی سے مذاق اڑا لیتے ہیں بہت ساری دینی چیزوں کا، لیکن اگر وہ ضروریات دین میں سے ہوگی تو یہ مذاق اڑانا بڑا مہنگا پڑ جائے گا اور انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت والی بزرگوں برتر ہے، یعنی معاذ اللہ اس کا نام لے کر کوئی مذاق اڑائے گا تو حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں کوئی ادنا سی گستاخی کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا معتبر ہوگا، مانا جائے گا؟ نہیں۔ تو ضروریات دین کا انکار یا تکذیب کرنا یا توہین کرنا یا مذاق اڑانا یہ کفر کی تعریف ہے۔ اب ضرورت دینی جو ہے، ایک لفظ اس میں آیا ضروریات دین، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ضروریات دین کیا کیا ہے۔ ضروریات دین جو ہے دین کے ایسے معاملات اور امور کو کہتے ہیں کہ جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو۔ خاص سے مراد علماء جانتے ہوں، علماء مطالعہ کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو انہیں تو معلوم ہوتا ہے، ان کی نظر سے تو یہ ساری چیزیں گزرتی ہیں، تو خواص تو جانتے ہی ہیں۔ اور وہ عوام کے جو علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان باتوں کو جانتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت محمدی، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، اور کوئی بھی مکتبہ فکر اس شے کے شریعت کا حصہ ہونے کا انکار نہیں کرتا۔ جیسے نماز کو ہر طبقہ فکر مانتا ہے یا نہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، سب مسلمان نماز کی حقانیت کے، اس کے وجود کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ قائل ہیں۔ تو یہ نماز ایک ایسی شے ہے جو ضروریات دین میں شامل ہے۔ اسی طرح روزہ کوئی انکار کرتا ہے، زکوٰۃ، اسی طرح حج، یہ بہت ساری ایسی اللہ کے وجود کا انکار، انبیاء کے وجود کا سب اقرار کرتے ہیں یا نہیں؟ سب ہی مانتے ہیں۔ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایسا کوئی مانتا ہے کہ ہو سکتی ہے؟ آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے جا کر پوچھیں گے تو وہ کہے گا نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا. اسی طرح سے جنت ہے، دوزخ ہے، مرنے کے بعد جو ہے اٹھنا ہے، بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اسی طرح فرشتوں کا وجود ہے، اسی طرح جنات کا وجود ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مشہور ہیں، لہٰذا ضروریات دین کا حصہ ہے. تو اس کو سمجھیں کہ پہلے پورا کا پورا دین جو ہے وہ حضور پر وحی کی شکل میں اتارا گیا ہے. تو پورا کا پورا دین جو ہے ہمارے پاس نہ کوئی ایسا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی وحی کو اپنے طور پر حاصل کر سکیں. نبی کا واسطہ ضروری ہے. ہمارے پاس آلات میں سے حواس ہیں یا عقل ہے. حواس اور عقل کے ذریعے سے اس علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا جو دین اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے اندر پہنچا دیا. تو دین کی ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے حصول کے سلسلے میں ہم وحی کے محتاج ہیں. پھر جب یہ دین آ گیا تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا کہ بعض باتیں ایسی ہوئیں کہ جو بہت زیادہ مشہور ہو گئی، جس کو ہر خاص و عام جانتا ہے کہ ہاں یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں. اور بعض جو ہیں وہ مشکل ہی نہیں، ان کو خواص تو جانتے ہیں لیکن عوام کو پتہ نہیں ہے. تو دین جو ہے پہلے پورا کا پورا جو ہے وہ توقیفی تھا، اللہ کی طرف سے آنا تھا. نہ عقل سے حاصل کر سکتے تھے اور نہ ہی حواس سے حاصل کر سکتے تھے. لیکن آنے کے بعد شہرت ہو گئی بعض معاملات کی. تو جتنے معاملات، جتنے امور دین کے مشہور ہو گئے اور کوئی طبقہ فکر اس کا انکار نہیں کرتا ہے، اس امر کو کہتے ہیں ضرورت دینی، اور اس کی جمع ہے ضروریات دین. اور جو چیزیں پوشیدہ رہیں، مشکل رہیں، عوام پر اس کا بہت زیادہ انکشاف نہیں ہوا، تو وہ ضرورت دینی نہیں بن سکی. وہ دین کا حصہ ضرور ہے لیکن ضرورت دینی وہ نہیں بن سکا. تو ضروریات دینی جو ہے اس میں دین کے بعض معاملات کا، بعض احکام کا ضرورت دینی بننے میں کس چیز کا کردار ہے؟ اس امر کے مشہور ہونے کا. جب اس قدر شہرت ہو گئی تو اب کوئی انکار نہیں کرتا، سب مانتے ہیں نماز ہے کوئی چیز، زکوٰۃ کوئی فرضیت، ایسا عمل ہے کہ جس کا تعلق دین سے ہے، حج ایک ایسی شے ہے کہ جس کا تعلق ملت اسلامیہ کے ساتھ ہے. اسی طرح دیگر چیزیں میں نے جو آپ کی خدمت میں ذکر کی، انبیاء کا وجود ہے، قرآن کا وجود ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا وجود ہے، مرنے کے بعد اٹھنا، جنت دوزخ کی ساری چیزیں مشہور ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر خاص اور عام جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ ہر ایک جانتا ہے. لہٰذا یہ ضروریات دین میں سے. تو ضرورت دینی کا انکار، تکذیب، توہین یا مذاق اڑانا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. ضرورت دین کو مانیں گے تو اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور ضرورت دینی کو کا انکار کرنا، تکذیب کرنا، توہین کرنا یا مذاق اڑانا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو جب کفر کی بات آئے گی اور اسلام کی بات آئے گی تو آپ کے ذہن میں یہ ضروریات دین کا لفظ آنا چاہیے کہ اسلام میں کب داخل ہوں گے؟ ضروریات دین کو مان لیں گے تو اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور ضروریات کافر کب ہو جائیں گے؟ ضروریات دینی میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کر دیں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. باقی جتنی چیزیں ہیں جو مشکل ہیں، جو ضروریات دین کا حصہ نہیں ہیں، اس میں جتنے امور ہیں وہ دو طرح کے ہیں. بعض معاملات مشہور نہیں ہوئے لیکن قرآن میں موجود ہیں. اب بندہ کہتا ہے کہ وہ ضرورت دینی شہرت اس کو نہیں ملی تو ضرورت دینی تو نہیں بنا، تو اب اس کا انکار کریں گے تو قرآن کا انکار ہوگا. قرآن کا انکار ہوگا تو کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. آپ تو کہہ رہے ہیں صرف ضرورت دینی، چاہے اس کا ذکر قرآن میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ ضروری نہیں ہے. بس وہ شے، وہ امر دین سے متعلق ہے، وہ دین محمدی کا حصہ ہے، اس کو شہرت حاصل ہو گئی اور کوئی مکتبہ فکر اس کا انکار نہیں کرتا، یہ ضرورت دینی بن گیا. تو بھائی باقی جو دین ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو مشہور نہیں ہوئیں اور قرآن میں بیان کی گئی. جیسے بیوی کو اولاد کی موجودگی میں 12.5% حصہ ملتا ہے، سمن کہتے ہیں 8واں حصہ. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان کیا ہے. اب کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ بیوی کا 12.5% حصہ ہوتا؟ ہر عام آدمی کو معلوم ہے؟ نہیں، خواص کو معلوم ہے. تو یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. تو اب اگر کوئی انکار کرے گا کہ میں نہیں مانتا کہ بیوی کا اتنا حصہ ہے،
تو اب پہلے اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ قرآن میں ذکر ہوا ہے، اب اس کو جب بتا دیں گے، بتانے کے بعد اب اگر وہ انکار کرتا ہے تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کو ماننا ضروریات دین میں سے ہے۔ جز کا انکار کل کا انکار ہوتا ہے، کہ قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے گا تو گویا کہ قرآن پر ایمان ہی نہیں، پھر سارے قرآن ہی کا انکار ہو گیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو کسی ایک لفظ کا بھی انکار جو ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا، یا کسی ایک لفظ میں تبدیلی بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی، کہ وہ اللہ کے اس فرمان پر یقین نہیں رکھتا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے نازل کیا اس ذکر کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ضروریات دین تو وہ امور ہیں جو مشہور ہو گئے، وہ ہو سکتا ہے قرآن میں بیان ہو، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ضروریات دین میں سے ہو سکتا ہے حدیث میں بیان ہوئی ہو، وہ قرآن سے نسبتاً کمزور دلیل ہوتی ہے روایت کی کمزوری کی وجہ سے، ورنہ نبی کریم کا فرمان کمزور نہیں ہے، یہ جو بیچ میں راوی آ گئے ان کی وجہ سے بعض اوقات معنی میں حدیث میں کمزوری آتی ہے، تو پھر اس سے وہ اعلیٰ درجے کا استدلال یعنی فرضیت و حرمت کا ثبوت نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اگر حدیث میں بھی وہ چیز ذکر کی ہوگی تب بھی ٹھیک ہے، اجماع سے ثابت ہو، قیاس سے ثابت ہو۔ اب یہ کتا حرام ہے سب کو معلوم نہیں کریں گے، کوئی ایک طبقہ ہے ایسا جو کہتا ہو حلال ہے؟ نہیں، ضرورت دین ہی میں سے اگر کوئی کتے کو حلال مانے گا کافر ہو جائے گا۔ مرغی حلال ہے، کوئی مسلمانوں کے کسی طبقے میں کوئی شخص ایسا ہے جو کہتا ہے مرغی حرام ہو؟ نہیں۔ تو یہ دین میں حلال ہے، اس کو سب جانتے ہیں۔ تو اب یہ جو ضروریات دین ہیں، ہو سکتا ہے قرآن میں بھی آئی ہو سکتا ہے حدیث میں بھی آئی ہو سکتا ہے کہیں بھی اس کا تذکرہ نہ ہو۔ مباح بھی ضروریات دین میں شامل ہو سکتے ہیں، حالانکہ مباح کے بارے میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خطاب اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروریات دین کے لیے کسی مضبوط دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کا مشہور ہونا ہی کافی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دین کا جتنا حصہ ہے جو ضروریات دین میں شامل نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے قرآن میں آیا ہو سکتا ہے حدیث میں آیا ہو سکتا ہے کسی اور ذریعے سے ثابت ہوا ہو۔ تو جو ضروریات دین ہے اس کا انکار تو انکار کرتے ہی کافر ہو جاتا ہے، لیکن جو ضروریات دین میں سے نہیں ہے اس کا انکار کرے گا تو ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے ثابت ہے۔ اگر وہ قرآن سے ثابت ہوگا اور واضح صریح آیت پاک ہوگی جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، تو پھر ہم کہیں گے کہ دیکھو بھائی جیسے یہ بیوی کا 12.5% حصہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، بالکل واضح ہے، لیکن یہ ضروریات دینی میں سے نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کہتا میں نہیں مانتا، تو اس کو وہ انکار کرتے ہی کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ چیز ضرورت دینی میں سے نہیں ہے۔ لیکن جب انکار کر دے گا تو ہم بتائیں گے بھائی یہ قرآن میں ہے، اور تمہارا اس چیز کا انکار کرنا قرآن کی اس آیت پاک کا انکار بن رہا ہے، اور قرآن پر ایمان لانا تو ضروریات دین میں سے ہے، لہذا دائرہ اسلام سے اب بتانے کے بعد بھی اگر نہیں مانے گا تو کافر ہوگا۔ تو آپ اس فرق کو اگر آپ ملحوظ رکھیں گے تو یہ بحث جو ہے آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے گی کہ دین پورا کا پورا جو ہے وہ توقیفی تھا، ہم محتاج تھے، نہ ہم آواز سے جان سکتے تھے اور نہ ہی عقل سے جان سکتے تھے، وحی کے ذریعے سے آیا۔ پھر یہ پورا دن جب آ گیا تو کچھ چیزیں بہت مشہور ہو گئی اور کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، مشہور نہیں ہوئی۔ جس چیز نے شہرت پا لی کہ ہر خاص و عام اس کو جانتا ہے کہ اس کا دین سے تعلق ہے اور یہ دین کا حصہ ہے، وہ ضرورت دینی ہے، اور ضرورت دینی کا انکار کفر ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا لازم ہوتا ہے۔ اور ضروریات دین کے علاوہ جو چیز ہے وہ ہو سکتا ہے قرآن میں بھی ہو، حدیث میں بھی ہو، دیگر دلائل سے بھی ثابت ہو۔ تو جب انکار کرے گا بندہ تو انکار کرتے ہی کافر نہیں ہوگا، پہلے اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ قرآن میں آیا ہے، اگر حدیث میں آیا ہوگا تو حدیث جو ہے اس کا اگر وہ انکار کر رہا ہوگا اور حدیث سے متواتر نہیں ہوئی تو پھر وہ کافر نہیں کہلائے گا، گمراہ کہلائے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ضروریات دین کا لفظ اور دین کے پورے میکینزم کو کہ پورا کا پورا دین وحی کے ذریعے سے حاصل ہوا، پھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا کہ بعض چیزیں بہت مشہور ہو گئی، وہ بن گئی ضروریات دین۔ ان کا ماننا، ان کے ماننے سے اسلام میں داخل ہوگا اور ان کے انکار سے اسلام سے
خارج ہو جائے گا۔ اور ہم اجمالی طور پر کہتے ہیں کہ جو کچھ حضور لے کر آئے اس کو دل سے حق اور سچ جاننا یہ ایمان ہے، اور ضروریات دین کا انکار کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ پھر اس کفر کی جو ہے وہ دو قسمیں بنتی ہیں۔ تو جیسے ہی کفر کا لفظ آئے گا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس کا مطلب ضرورت دینی کا انکار ہو رہا ہے، کبھی تو کفر کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کفر التزامی اور دوسرا کفر لزومی۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر سارے کفر ایک جیسے ہوتے تو یہ دو نام رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس کا مطلب ان میں آپس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے۔ کس بنا پر فرق کیا جاتا ہے انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں یہ دونوں اقسام جو ہے وہ واضح کر دی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ ایمان اور کفر کی بحث جو ہے وہ بالکل محفوظ ہو جائے گی۔ پھر یہ چینل پر موجود رہے گی، تو آپ اسے 2-3 بار جب سنیں گے تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز، پھر آپ اپنے نوٹس بنا لیں، ایک ڈائری بنا لیں، اس میں یہ نوٹس جو ہے وہ آپ لکھ لیں، پھر آپ ان نوٹس کو بار بار مطالعہ کریں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں گی، اور آپ کسی کو یہ بتا بھی سکیں گے، اور گھر والوں تک آپ کو پہنچانا لازم و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں نازل قبول و منظور فرما۔ اے کریم و رحیم، علم دین کی برکت سے یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی، اہل و عیال کی، آباء و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے کریم و رحیم، ہم میں اگر کوئی بیمار ہے تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تنگ دستوں کو فراخ دست کر دے۔ اے کریم و رحیم، ہر اعتبار سے، چاہے جسمانی اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے ہو، ہمیشہ اپنا محتاج رکھ، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سب کو دائمی فضل سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ